بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے 3 ایسے کیا سوال کیے کہ جس سے دونوں میں جدائی ہوئی، جانیں اس ویڈیو میں۔ تفسیر قادری اور جواہر تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب فرعون کے لوگ دریائے نیل میں غرق ہو چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے اس خوبی سے خطبہ پڑھا کہ تمام سننے والے حیران ہو گئے، اور اس کے معانی اور حقیقت اور باریکیوں کو سن کر لوگ متحیر تھے، یعنی حیران تھے۔ ان کی قوم کا ایک بہت بڑے آدمیوں میں سے ایک شخص بولا کہ اے کلیم اللہ، تمام روئے زمین پر تم سے کوئی بھی زیادہ عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کسی کو عالم نہیں جانتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط آپ کے دل میں یہ صرف گمان ہی گزرا تھا، آپ کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان پر وحی نازل کی اور کہا، اے موسیٰ، میرا ایک خاص بندہ مجمع البحرین میں ہے، ہم نے اسے علم خاص دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ رب العزت، میں تیرے اس خاص بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مصاحبوں سے ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس بندے خاص کی منزل اور مکان تک جاؤ، اور اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی لیتے جاؤ تاکہ وہ مچھلی تمہیں راستہ بتا دے، یعنی جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ میرا خاص بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جانے کو تیار ہو گئے اور اپنے دوست حضرت یوشع سے کہا کہ تم میرے ساتھ اس بندے خاص کی تلاش میں چلو گے جس کی نسبت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت یوشع نے کہا کہ میں آپ کی رفاقت میں چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کی صحبت کو غنیمت جانتا ہوں اور آپ کی رقاب سعادت میں رہنا اپنی بہتری اور نجات کا باعث سمجھتا ہوں۔ پس حضرت یوشع نے چند روٹیاں اور بھنی مچھلی اپنے ہمراہ لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ یہ دونوں حضرات اس طرف کو روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ مجمع البحرین تک پہنچ گئے۔ یہ مقام حضرت خضر علیہ السلام کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روم اور فارس کے دونوں دریا آپس میں آ کر ملتے ہیں۔ اہل تواریخ کا بیان ہے کہ یہ مقام افریقہ میں ہے، اور کتاب زاد السیر میں مغرب لکھا ہے، اور بعض لوگ اس جگہ کو در بند نوشیروہ کہتے ہیں۔ حضرت یوشع نے دریافت کیا کہ اس بندے خاص کا کچھ پتہ بھی ہے جس کی تلاش میں آپ گھر سے نکلے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں برابر چلا جاؤں گا جب تک کہ ان سے ملاقات نہیں ہوگی، اور سفر سے گھر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ دونوں شخص اس جگہ پہنچے جہاں وہ دونوں دریا آپس میں ملے تھے، یہ ایک چشمہ کے کنارے پتھر پر بیٹھ گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کئی روز کے تھکے ماندے تھے، آنکھوں میں بھی نیند آ گئی، وہ وہیں سو گئے۔ حضرت یوشع نے اس فرصت کو غنیمت جان کر اس چشمے سے پانی لے کر وضو کیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک قطرہ پانی کا کہیں اس بھنی ہوئی مچھلی پر ٹپک گیا، وہ مچھلی فوراً زندہ ہو گئی اور دریا کی طرف چلی گئی۔ حضرت یوشع اس صحنہ عظیم کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب حضرت موسیٰ خواب استراحت سے چوکے تو حضرت یوشع نے مچھلی کا کچھ حال بیان نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ نے ان سے مچھلی کے بارے میں کچھ پوچھا۔ پس یہ دونوں شخص آگے کو روانہ ہو گئے۔ نیز سفر کی جلدی کی وجہ سے حضرت یوشع بھی مچھلی کا قصہ کہنا بھول گئے۔ پس مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی، جہاں وہ مچھلی جاتی پانی اس کے اوپر ٹھہر جاتا اور زمین خشک ہو جاتی۔ پھر جب دونوں بزرگ مجمع البحرین سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ لاؤ تھوڑا سا کھانا کھائیں اور پھر ذرا دیر آرام کریں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو تکلیف اور سختی ہم کو اس سفر میں اٹھانی پڑی ہے۔ حضرت یوشع نے وہاں دسترخوان بچھا دیا تو انہیں مچھلی کا حیرت افزا قصہ یاد آیا۔ حضرت یوشع نے کہا کہ آپ کو مچھلی کا قصہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم اس چشمے پر ٹھہرے تو اس وقت مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ میں اس وقت آپ سے کہنا بھول گیا تھا، اور جدھر وہ مچھلی جاتی دریا کی راہ کشادہ ہوتی اور زمین خشک ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ مچھلی کا قصہ عجیب ہے، اس واسطے اس کو ہم پھر ڈھونڈنے نکلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی بھیجی تھی کہ وہ مچھلی اس شخص کی راہ بتائے گی جس کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ پھر پیچھے کو واپس ہوئے، اپنے قدموں کے نشان پر چل لیے، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ مچھلی میں یہ کمال تھا کہ جدھر جاتی ایک خوبصورت سڑک بن جاتی۔ یہ بھی
اس سڑک پر روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ خضر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ تکیہ لگائے منہ پر کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ سلام کیا۔ خضر نے کپڑا منہ سے ہٹا کر دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی ہوں اور حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کچھ علم سیکھوں اور چند یوم آپ کی صحبت میں رہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں پیغمبر شریعت والا ہوں وہ دوسروں سے کیوں کر علم سیکھ سکتا ہے؟ اور اے موسیٰ تو میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا؟ موسیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں صبر کروں گا؟ خضر نے کہا کہ اس سبب سے کہ تم پیغمبر ہو، تمہارا حکم ظاہر ہے، شاید کہ مجھ سے کوئی فعل ایسا صادر ہو کہ ظاہر میں مکروہ اور ناپسند ہو اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو کیونکہ تم کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ میں ہرگز آپ کے حکم سے انحراف نہیں کروں گا اور نہ آپ کی کسی بات میں بولوں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تو اس بات کا اقرار کرتا ہے تو خیر سے میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں کہ تو میرے ہمراہ رہے، لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ کبھی کوئی سوال اپنی طرف سے نہیں کرنا جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کروں۔ موسیٰ نے کہا مجھے یہ منظور ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ چل دیے اور یوشع بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک کشتی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، قریب پہنچے اور کشتی والوں سے کہا کہ ہم کو بھی اس میں سوار کر لیجیے۔ ملاحوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر حضرت خضر کو پہچان کر ان کی بڑی تعظیم کی اور اس کشتی میں سوار کر لیا۔ جس وقت کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر نے ایک تبادلہ اٹھا لیا اور لوگوں سے آنکھ بچا کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اہل کشتی غرق ہو جائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے ہرگز صبر نہ ہوگا، لیکن تم نہ مانے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے بندے خاص، خدا جانے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس قصور کو معاف کرو، ایسا آئندہ نہ ہوگا کہ میں کسی امر کو دریافت کروں۔ خضر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کشتی سے اتر کر ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں کے باہر چند لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا نہایت خوبصورت جس کا نام جیسو تھا کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے ان کو الگ بھلا کر ایک دیوار کی آڑ میں قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ یہ صحنہ عجیب دیکھ کر کانپ گئے، افسوس کیسی پیاری جان کو ہلاک کر دیا، یہ لڑکا تو بے قصور تھا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھا میرے کام کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکو گے۔ موسیٰ یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اے خضر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہرگز تیرے کام میں دخل نہ دوں گا، اس مرتبہ اور معاف کرو، کیونکہ میں تیری مخالفت اگر 3 بار کروں تو ہرگز مجھ کو اپنی صحبت میں نہ رکھنا اور تو مجھ سے جدا ہو جانا۔ پھر آگے بڑھے، انطالیہ میں پہنچے تو شام ہو گئی، سب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر چند کہا کسی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ کھانے کو دیا۔ مایوس ہو کر آگے کو بڑھے تو ایک دیوار زمین کی طرف جھکا رہی تھی، اس کو سیدھا کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے خضر تعجب ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے گاؤں میں ٹھہرنے تک نہیں دیا، کھانا دینا تو درکنار، پھر تم نے ان کی دیوار کیوں درست کی؟ البتہ تم ان لوگوں سے مزدوری لیتے تو بہتر تھا۔ حضرت خضر یہ سن کر ہنسے اور کثرت سے کہا اے رفیق، یہی بات میرے اور تمہارے درمیان میں جدائی کرنے والی ہے، کیونکہ تم نے کہہ دیا تھا کہ اگر تیسری بار میں کچھ تم سے دریافت کروں تو تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، لہٰذا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، بس بہتر ہے کہ میں تم کو آگاہ کر دوں کہ اس حالت میں جس کو تم دیکھ کر صبر نہ کر سکے۔ پیارے رفیق، وہ کشتی 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جس میں 5 بالکل بیمار اور بیکار ہیں اور 5 اس سے معاش پیدا کرتے ہیں۔ بس خدا کے حکم سے میں نے اسے عیبدار کر دیا کہ وہ چھینے نہیں، اور اس لڑکے کا حال یہ ہے کہ وہ کافر تھا اور اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ممکن ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کی محبت میں کفر و ضلالت میں گر کر گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو ہلاک کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ کو لڑکی عنایت فرمائی، جس کا نکاح ایک پیغمبر سے ہوا اور اس کے بطن سے 70 پیغمبر ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان کی بریائی ہے۔ دیوار درست کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے اور وہ خزانہ احرام حریم جو 2 لڑکے مدینے میں پیدا ہوں گے ان کی ملکیت ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو دیکھ کر لوگ حقداران کا حق لے جاتے اور لڑکے محروم رہ جاتے۔ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر باہم ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے مکان کی راہ لی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔